کراچی میں طوفانی بارشوں کے باعث بلند و بالا عمارت کو نقصان، عمارت کی بیرونی سیلنگ ٹوٹ ٹوٹ کر قریبی شاہراہ پر گرتی رہی۔ شہر عقائد میں آئندہ چند روز کے دوران مزید بارشیں ہونے کا امکان، جس میں کراچی کے ایک بلند و بالا عمارت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ سندھ میں مونسون بارشوں کے پہلے سلسلے کا آغاز ہو چکا۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارشیں ہوئیں۔ اس صورتحال میں محکمہ موسمیات نے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات پیش آنے کے خدشے کا بھی اظہار کیا ہے۔ بتایا گیا کہ 8 جولائی تک بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا، جبکہ بارش سے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی۔ سعودی عرب نے اس سال فریضہ حج ادا کرنے والے خوش نصیبوں کے انتخاب کے معیار کا اعلان کر دیا۔ ان کے انتخاب میں صحت کے معیارات کو اولین ترجیح اور مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ حج میں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد 70% ہوگی اور 30% سعودی شہری حج ادا کریں گے۔ حجاج کرام کا دوسرا معیار یہ ہوگا کہ صرف ان سعودی شہری اور غیر ملکی طبی کارکنان اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو حج کی اجازت دی جائے گی جو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے مگر اب صحت یاب ہو چکے۔ انتخاب کو ترجیح دینے کا مقصد مملکت میں کرونا وائرس کے وبا کے خلاف جنگ میں ان کی شبانہ روز کاوشوں کو سراہنا اور اس طرح سے انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ کسی کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا۔ آٹے کے تھیلے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ آٹے کی مقرر کردہ نرخوں پر فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کے تھیلے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کے نرخوں میں اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں عام آدمی کے مفادات کا پورا تحفظ کریں گے۔ کسی کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی دارالحکومت میں مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار خشنود خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد محمود عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ مندر کے لیے مختص 4 کنال اراضی غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ مندر پر کام رک گیا اور معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور دائر درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں سابق آصف علی زرداری، فریال تالپور سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ عدالت نے فریال تالپور کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 24 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سابق آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائک پیش۔ میگا منی لانڈرنگ کیس میں فریال تالپور طلبی کے باوجود غیر حاضر رہیں۔ فریال تالپور نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق صوبے کے تمام نجی و سرکاری اسکول 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ پنجاب کے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے صوبے کے تمام اسکولوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات میں اضافے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ صوبے کے تمام نجی و سرکاری اسکول 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث اسکولوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن اب جاری کیا گیا۔ موسم گرما کی تعطیلات کے حوالے سے قیاس آرائیاں دور کرنے کے لیے تعطیلات میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔ شہباز شریف کی جانب سے ایک اور متفرق درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں حاضری سے استثناء کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز شریف کرونا کی صورتحال میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔
عدالت حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں توسیع دے۔ درخواست گزار کی طرف سے قانون دان اعظم نذیر تارڑ اور امجد پرویز ایڈوکیٹ شامل ہوں گے۔